السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روزے اور اس کی برکتیں، ان کے بارے میں آج ہماری ویڈیو ہے۔ آپ پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اس میں آپ کو روزے کی اہمیت اور رمضان کی برکت کے بارے میں پورا پتہ چلے گا، اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ پوری ویڈیو اسی کے اوپر بیس ہے، تو ویڈیو پہ پوری اینڈ تک دیکھنا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی روزے اور اس کی برکتیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر زمانے و مذہب میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ روزے رکھنے سے دل روشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، روزوں سے بندے گناہوں سے بچتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ روزے دار بندے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ نفلی روزے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ عبادتوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بنا کسی شرعی ثبوت کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی بدولت انسان کی زندگی میں ایک انقلاب ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی بے مثال عبادت ہے جس سے امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں سبھی برابر رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں روزے نہ رکھے جاتے ہوں، سب جگہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جاری ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ روزوں کا بیان آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو روزے میں نہیں تھے۔ رب نے فرمایا، اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ابھی جاؤ اور 10 روزے اور رکھ کر روزے کی حالت میں ہی مجھ سے ملاقات کرو۔ مطلب ان سے 10 روزے اور رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، 10 روزے رکھ کر آنا، کیونکہ روزے داروں کے منہ کی مہک مجھے بہت پسند ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ہمارے رسول صرف عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن یہ پرہیز بڑا مشکل تھا، اس لیے ہمارے مہربان رب نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا، افطار کے بعد سے فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ مطلب پہلے کے روزے اتنے مشکل ہوتے تھے کہ بس عشاء کے ٹائم کھا لیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد مغرب کے ٹائم کھایا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس سے پہلے والے سارے روزے نفل قرار دے دیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ اور دوسرے اور روزے نفل روزے کی طرح رکھے جاتے تھے۔ کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا، جیسے کہ آج کے زمانے میں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام سے پہلے یہودی لوگ بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اسی دن فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی، تو اور بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے یہودی شکرانے میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزے مستحب ہی رہ گئے، یعنی جس کا جی چاہا اس نے رکھا، جس کا جی نہیں چاہا اس نے نہ رکھا۔ رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تب سحری کا بھی حکم دیا گیا، اور رات میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ رمضان کے علاوہ صحابہ کو روزے کی برکتیں حاصل کرنے کی بڑی تمنا رہا کرتی تھی۔ مطلب روزے میں عبادت کرنے کی تمنا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگاتار روزے رکھنے لگے اور کئی دنوں تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اللہ کے رسول کو جب ان کی حالت کے بارے میں جانکاری ہوئی تو
آپ نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اتنے زیادہ روزے مت رکھیے۔ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں رسول فرمایا کرتے، انہی دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں پیش ہو تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ محرم میں 1 سے 10 تاریخ تک اور عید میں 2 سے 7 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال روزے ایک بہت بڑی عبادت اور نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بھی روزہ رکھیں۔ روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس لیے رمضان میں پورے 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے تاکہ خدا کے نیک بندے اس کی برکت سے ثواب پا سکیں اور نمازوں کو پرہیزگار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب بھی پورے روزے رکھیں اور رمضان کے علاوہ بھی اور روزے رکھیں۔ اسی طرح میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ثواب جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی روزے کی اہمیت اور اس کی برکت جانیں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔